اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں یہ بیان کیا کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو خطبہ شعبانیہ پیغمبر اعظم نے تعلیم فرمایا اس کے کچھ فراز بیان کیے، اور آج یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ اے انسانو، اس ماہ مبارک کی قدر کرو اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو جانو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک رمضان میں خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، گویا وہ خوش اخلاقی جواز بن جاتی ہے اس کے لیے کہ وہ آسانی سے پل صراط سے گزر کر سکتا ہے۔ خوش اخلاقی اتنی بڑی نعمت ہے، اور دیکھیں امام علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں تاکید کر رہے ہیں کہ خوش اخلاق بن جائیں، اور پھر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں یتیموں پر نوازش کریں، کیونکہ یتیموں سے نوازش سبب بنتی ہے کہ خدا تم سے محبت کرے گا، اور قطع رحمی نہ کریں، کیونکہ قطع رحمی خدا کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ اور پھر پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک رمضان میں ایک کھجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ کسی کو افطار کروائے روزہ، تو اس کا ثواب اس کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے، اس کا ثواب 70 بار ختم قرآن کے برابر ہے، لیکن بعض روایات کے نزدیک ختم قرآن کے برابر ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے، اور یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ جو ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کے لیے پورے قرآن ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اتنی بڑی تشویق دی جا رہی ہے اس لیے کہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں۔ اسی لیے تو پیغمبر اعظم کی حدیث بھی ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک میری اطرت، یعنی نہ آپ میری اہل بیت سے جدا ہو جائیں اور نہ قرآن سے جدا ہو جائیں۔ اور یہ ایک خود اس ماہ مبارک رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت، امیر المؤمنین کی شہادت، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت، اور ادھر نزول قرآن، اور انہی شبہائے قدر میں امیر المؤمنین کی شہادت اور نزول قرآن، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ خدا نے اطرت اور قرآن دونوں کو انہی شبوں میں جمع کیا ہے، اور یہ اشارہ ہے ہمیں بھی کہ آپ ان دونوں سے جدا نہ ہو، آپ کی زندگی ان دونوں سے متصل ہو، کیونکہ یہ حوض کوثر تک آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ لذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور اطرت اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ یہ قرآن، یہ ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کا مہینہ ہے، محبت اور ولایت اہل بیت کا مہینہ ہے۔ لذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھیں اور معارف دینی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ محبت اہل بیت پیدا کریں، ولایت اہل بیت اور ولایت امیر المؤمنین کو سمجھیں۔